بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کی بہترین نام ہے، تم انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قائلین کے لیے اسماء الحسنی باری تعالیٰ کا ترجمہ اور اس کے خواص تحریر کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت کے فوائد اس سے حاصل کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو عبارت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارو، یعنی تم ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارو گے تو انشاءاللہ عز و جل تم پہ کرم کر دیا جائے گا، تم پر رحم فرما دیا جائے گا، تمہیں دولت سے نواز دیا جائے گا، تمہیں اولاد سے نواز دیا جائے گا، تمہیں رزق سے نواز دیا جائے گا، اور تمہیں اللہ تعالی حج کرنے کی سعادت بھی عطا فرما دے گا۔ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ تمام بہنوں کو اللہ تعالی خاتون جنت کی سرداری بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ جنت کی جو نوجوانوں کی سردار ہیں وہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو کتنا کرم، کتنا فضل، اور رمضان کا مہینہ اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ 11 مہینے عرش کو سجایا جاتا ہے صرف رمضان کے مہینے کے لیے، اور کتنا پاورفل مہینہ ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حکم دیتا ہے اللہ عز و جل کی ذات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جاؤ روح زمین پر جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو قید کر کے سمندر میں پھینک دو۔ تو کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حکم ہوتا ہے جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار اور جانے میں غم کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بہت بدبخت انسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی ذات سے جہاں پر دولت، شہرت، عزت، اولاد، گھر مانگتے ہیں وہاں پر ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس رمضان کا صدقہ بخش دے، بے حساب مغفرت فرما دے۔ اور یقیناً ماہ رمضان کے 20 رمضان آ پہنچا، اللہ کی قسم یہ ہمارے مہمان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، اور ہر مہینہ مہمان ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی 30 تاریخ آتی ہے وہ گزر جاتا ہے، آج ماہ رمضان کی 20 ہے، یعنی آج 20 رمضان ہو گیا ہے، تو ہماری عبادت کا کیا حال ہے، ہماری تلاوت کا کیا حال ہے، ہمارے نوافل کا کیا حال ہے، کیا ہم فرائض ادا کر رہے ہیں، کیا ہم باوضو رہ رہے ہیں، کیا حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، حضور کی سیرت کو پڑھا، ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھا، خاتون جنت کی سیرت کو پڑھا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھا، کیا ہم نے اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھا، کیا ہم نے اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کی، ماں باپ کی فرما برداری کی، کیا ہم نے قرآن میں غور کیا، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا، کیا ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا، کیا ہم نے اب تک کیا تو کیا کیا ہم غرباء اور مساکین کو کھانا کھلایا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی، کیا ان سے پوچھا، کیا ان کے پاس گئے، ان کی دل جوئی کی، مسکرا کے دیکھا، ملا، بیٹھے، افطار کی کروائی، سحری کی کروائی، کیا ہم نے اپنے محلے دار کو پوچھا کیا ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے اب تک ہم نے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یا غفور،
آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، بسم اللہ والحمد للہ یا قادر پڑھتے ہوئے آپ وضو کریں گے۔ جیسے ہی وضو کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے، پاک جگہ پر بیٹھ کے اپنی دل میں یہ نیت کریں گے، جو آپ کا مقصد ہے، دولت چاہیے وہ نیت کر لیں، شہرت چاہیے وہ نیت کر لیں، اولاد چاہیے وہ نیت کر لیں، گھر چاہیے وہ نیت کر لیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے وہ نیت کر لیں، کربلا کی زیارت کرنی ہے وہ نیت کر لیں، اور خلفائے راشدین کی زیارت کرنی ہے وہ نیت کر لیں، اور اولیاء کرام کے درگاہ کی حاضری دینی ہے تو وہ نیت کر لیں۔ جو جو آپ نیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو اس کی جزا اور خیر عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے کوشش کریں کہ یا غفورو کا جو عمل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھیں گے، پھر 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں کی، اور اس کے بعد آخر میں بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس حاجت کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور قبولت کی گھڑیاں ہیں، اس کے بعد وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں سے اسے پکارو۔ تو ہم اللہ کے بہترین نام، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے تم انہی ناموں سے مجھے پکارو۔ جب ہم اس نام سے یا غفور سے پکاریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری فریاد کو سنے گا، وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے دل کھول کے مانگیں، دل کھول کے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت پسند فرماتا ہے جو رزق حلال کماتا ہے اور اس رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غرباء اور مساکین کا خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جاؤ اسے اور عطا کرو، کیونکہ یہ حلال کی تلاش میں ہے، اسے اور عطا کرو کیونکہ یہ حلال کی تلاش میں ہے، اور میرے بندوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے، تھوڑا تقسیم کر رہا ہے، تم اسے بڑھا دو۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو تقسیم کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ویسے اور دولت سے نوازتا رہے گا، اور دولت آپ کو عطا کرتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل تقویٰ اور یقین اور مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ جیسے جیسے آپ یا غفور پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے، فرشتے لکھتے جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہو، ایک حرف کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے، تو سوچیے کتنا ثواب لکھا جائے گا۔ وہ ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا تحفہ بیچنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے، اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔